قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرزا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، جیسے اکثر ہم پروگرام میں کہتے ہیں، مصعب بھی کہتے ہیں کہ سچے خواب سچے لوگوں کو نظر آتے ہیں، صاحبان ایمان کو نظر آتے ہیں، نیک اعمال کرنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ باقی اور جو دوسرے خواب ہوتے ہیں ڈراوے والوں، بعض اوقات شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں، اور سچے خواب جو سچے لوگوں کو نظر آتے ہیں تو وہ اصل میں ایک ادراک ہوتا ہے ان کے آنے والے واقعات کے حوالے سے۔ اللہ پاک رب العالمین نے ایک فرشتہ کو مامور فرمایا ہے جو اللہ کے حکم سے، اذن سے اس بندے کو ان کے آنے والے حالات کا اشارہ دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جو انسان نیک ہو تو اس کو محاورہ ایک فرشتہ صفت انسان، یعنی تمام گناہوں سے پاک وہ بندہ ہے، فرشتہ صفت۔ اور ایسے ہی نیک لوگ اکثر خواب میں فرشتوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک خواب آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، سارے فرشتے موجود ہیں۔ وہ کہنے لگے، میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں نے کہا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میری جان جب نکلے، نزدیک کا وقت ہو تو بہت آرام سے میری جان نکل جائے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تم درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ خوبصورت خواب، اسی وجہ سے لوگوں کو فرشتے میں خواب نظر آتے ہیں۔ ایکچولی یہ خواب کیا ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، کوئی اشارے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ بتائیں گے صاحب علم میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سرزا امجدی صاحب۔ اور آپ دیکھیے گا آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے سچے سچے اچھے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرزا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور شکریہ گفتگو آغاز کریں گے اس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، فرشتوں کے حوالے سے بات ہے اور بڑا خوبصورت مجھے خواب یاد آ گیا کہ تم درود پاک کی کثرت رکھو، نظر آسانی سے گزر جائے گا۔ اور قبل اس کے میں آپ سے گفتگو شروع میں اپنے ناظرین کو بتاتے ہوں، بہت سے لوگ مجھے بھی فون کرتے ہیں، کنٹرول روم بھی آپ کو فون کرتے ہیں کہ ہماری لائٹ نہیں ہوتی، خود پنجاب سائڈ پہ بڑا پرابلمس ہوتے ہیں یہ، تو ان سب کو لیے ہم نے ایک آسانی پیدا کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا سوشل ویب پہ بھی ہم نے اپنے پروگرام اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آپ ہمیں فیس بک پہ ویو کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے ویب پیج پہ ویو کر سکتے ہیں، آپ اس پہ کیا نام ہے یوٹیوب پہ ویو کر سکتے ہیں۔ ARYQTV.tv کے حوالے سے آپ اوپن کریں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لوگ موجود ہوں گے۔ بارہ چلتے ہیں مصعب کریں۔ جی مصعب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا اچھوتا موضوع ہے، عام طور پر یہ موضوعات نہیں ہوتے، لیکن چونکہ خواب ہے نا تو اس میں اس طرح کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو اس طرح خواب میں فرشتے نظر آ سکتے ہیں، تو جی ہاں بالکل آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر لاپرواہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا بندہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، مثال دیتے ہیں نا کہ تم تو اچھے بندوں کی اولاد ہو، اچھے بندے ہو، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ تو بعض اوقات بظاہر گناہوں بھری زندگی ہوتی ہے لیکن اس کا انجام کار کچھ اور ہوتا ہے، تو اسے بھی فرشتوں کے ذریعے متنبہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ جبرائیل علیہ السلام عام طور پر جلیل القدر صحابہ میں سے امام الملائکہ ہیں، یہ زیادہ تر انبیاء کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے تھے رسول اعظام علیہ السلام پر۔ تو کوئی خواب میں انہیں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف آئے، وحی ربانی کی طرف آئے، اور اس کے مطابق، کیوں قرآن ہماری زندگی کا مینیو ہے۔ مشینری کو بغیر مینیو کے چلائیں گے تو وہ خراب ہو سکتی ہے، وہ بالکل ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق چلائیں، قرآن کو اپنے مطابق نہ چلائیں۔
جہاں میں قرآن کی بات کرتا ہوں تو وہاں حدیث پاک بس ضرور آتی ہے، قرآن حدیث جدا جدا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی نے اسرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ موت کی تیاری کرے، وہ زندگی میں اپنا دل نہ لگائے، بلکہ موت کی یعنی آخرت کی تیاری کرے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ضرورت ہو سکتی ہیں۔ اتنا لمبا سفر بھی نہیں ہے، بلکہ اصل وہ ہے، یہ سفر ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ تو سفر میں بندہ کم چیزیں رکھتا ہے، اور جہاں پر ہمیشہ کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں کے لیے زیادہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کسی نے اگر اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور پھونکنے پر مامور ہے، تو ان کی اگر زیارت کی تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ جس نے دیکھا تو وہ سمجھ جائے کہ اب علامات قیامت رونما ہو رہی ہیں، چاہے وہ صغرا ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جو وبائیں ہیں، جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا، موسیقی اس چیز سے۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی یہ علامات قیامت میں سے ہیں کہ والد پر دوستوں کو ترجیح دے گا بیٹا، یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ اور اپنی ماں کو یعنی جو ہے وہ ایسے بھی الفاظ ہیں کہ ماں آقا جنے گی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اولاد یعنی حاوی ہوگی اور ماں بیچاری۔ تو یہاں اس سے تو گویا کہ ایسا دیکھا کسی نے یعنی اسرافیل علیہ السلام کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ جو علامات قیامت جو گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے میکائیل علیہ السلام کو دیکھا تو پھر اس کے رزق کے معاملات میں اچھائی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب میں اختصار کے ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ کسی نے خواب میں مطلقاً فرشتوں کو دیکھا تو دیکھنے والے کی بزرگی کی طرف علامت ہے کہ وہ معاشرے میں بزرگ یعنی احترام والا، ذی احترام ہوگا، اور شہر والوں کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہے، یعنی شہر والوں پر یعنی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ کسی نے اگر جو ہے وہ جلیل القدر فرشتوں کو دیکھا جیسے میں نے ذکر کیا تو وہ بھی بھلائی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی نے خواب میں کسی بھی فرشتے کو دیکھا تو بارش کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بارش رکی ہوئی ہے، کہ سالی ہے تو بارش بھی ہوگی انشاءاللہ، ابر رحمت برسے گا۔ وسعت رزق کی طرف بھی اشارہ ہے شہر والوں کے لیے، تر و تازگی کی طرف اشارہ ہے، اگر وہاں پر مہنگائی ہے تو اس میں بھی کمی آنے کا امکان ہے۔ اسی طرح مساجد میں اگر دیکھا، یہ بڑا اہم ہے، مساجد میں فرشتوں کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ شہر والے دین سے دور ہیں، انہیں دین سے قریب ہونا چاہیے، مساجد کا رخ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور وہاں اہل شہر کو دعا، نماز، صدقہ اور کثرت استغفار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور بازار میں اگر فرشتوں کو دیکھا، بازار میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں، اچھے طریقے سے اپنے مال کو بیچیں۔ ماشاءاللہ جی، شامل کرتے ہیں ہمارے کالرز موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے؟ شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی شہزاد بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر یہ دو خواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے اکثر خواب آتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں یا گوشت وغیرہ کھا رہا ہوں، ایسے اکثر خواب آتے ہیں، اور جب اٹھتا ہوں تو بھوک بھی لگی ہوتی ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہا ہوں اور راستے میں قبرستان آتا ہے اور ہم ایک قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور ابو مجھے کہتے ہیں کہ یہ قبر اس بچے کی ہے جو فلاں جگہ پہ شہید ہوا تھا۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ہمیں وہیں قبر کے پاس پانی اور کھانا دیتے ہیں، اور کھانا جو ہوتا ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، کھانے کے بہت شوقین ہیں آپ؟ جی کھانا تو کھاتے رہتے ہیں۔ شوقین ہیں آپ؟ ایسے نماز کی پابندی کرتے ہیں آپ؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ چلے ماشاءاللہ، شہزاد بھائی لاہور سے تعلق کرتے ہیں، کھانے کے شوقین ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کبھی کمپنی کریں گے ہم بھی۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، ان کے ہر خواب میں کھانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں صفیہ دفتر ہاشم۔ جی میری صفیہ بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی میری خواب میں نے پچھلی مہینے دیکھا تھا، 11ویں شریف سے 3 دن پہلے نا کچھ گھر میں مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو 11ویں شریف میں وہ بنڈالے رکھتے ہیں، 11ویں شریف کے پیسے سال بھر نا
وہ اٹھ گئے تھے ہمارے کسی بنڈارے پورے خالی کر دیے. اچھا یہ کہہ رہی ہیں سال بھر 11ویں شب نیاز کے پیسے جمع کرتے ہیں, خواب میں دیکھا کسی نے پیسے اٹھا لیے سارے؟ نہیں میں نے خواب میں نہیں دیکھا تھا, اسی رات پہلے میں نے سچی میں یہ بنڈارے اٹھے تھے. ہاں تو اسی رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک چوہا ہوتا ہے جو دیوار سے کونے سے چھپ چھپ کے آتا ہے, اور والد صاحب کے گھر میں روم میں ایک طوطا بیٹھا ہوتا ہے, اس کی گردن چبا دیتا ہے. سر نہیں کھاتا, سر اس کا ایسے ہی چھوڑ دیتا, اس کی گردن کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو میں نے اسی صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن صفیہ بہن, آپ کا خواب جو بیان کیا مفتی صاحب پہنچ چکے ہیں, اس کی تہ تک بتائیں گے, تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, پروگرام میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن. جی میرے نا 2-3 چھوٹے خواب ہیں. 3-4 دن پہلے اس طرح خواب میں دیکھا جس طرح نا گھر میں چور گھس آئے ہیں, اور ایسے جس طرح میں ڈر رہی ہوں کہ گھر سے یہاں سے بھاگنا ہے, کس طرح چوروں سے بچا جائے. اگلے دن ہی اس طرح سے دیکھا, یعنی کہ پرسوں میں نے جس طرح نا کوئی ہم بچوں کو لے کے کسی پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کوئی نا بچے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, تو وہم ہے یہ کہ جن کے بچے ہیں ساتھ جو ہمارے پیچھے آ گئے, وہ آ کے چڑیل بن جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نا میں نا سب کچھ جلا دوں گی, یعنی کہ سب کچھ ختم کر دوں گی. تو میں پریشان ہوتی ہوں. تو اب کل میں نے اس طرح دیکھا کہ جس طرح میں اور میری بیٹی نا جا رہے ہیں اس کے اسکول کے راستے میں, جس طرح سے ذہن میں ہے تو کتے ہوتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں, مجھے پیٹ پر کاٹتے ہیں اور میری بیٹی کو بھی کاٹتے ہیں, لیکن مجھے بہت زیادہ کاٹتے ہیں کہ مجھے اور میری بیٹی کا نا منہ ایسے نیلا سا ہو جاتا ہے, اس طرح ذہن نہیں پھیل جاتا ہے ایسے. تو میں نا پریشان ہو گئی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ نا کال سینٹر کا کام ہے, نائٹ کام ہے ان کا. اچھا کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے مریم بہن, آپ پروگرام میں شامل ہیں لاہور سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد مشتاق بات کر رہا ہوں منڈی بابودین سے. جی محمد مشتاق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں کمرے میں سانپ گھس آیا اور بری کیس میں وہ سانپ گھس گیا, اور میری بیوی نے کمرے کو اور بری کیس کو آگ لگا دی ہے. اچھا. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میرے گھر میں پانی گھس آیا ہے, بارش کا پانی ہے, وہ جیسے تمام کمروں میں پانی نا چل رہا ہے میرے کمروں میں. اور تیسرا خواب میرا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے خواب کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں. کھیتی باڑی کام کرتے ہیں. چلیں ناظرین, اس کال کے ساتھ ہی ہمیں جاننا ہے کہاں, ایک وقفے میں ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں صادقآباد سے. جی میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے. میں نے نا خواب دیکھا کہ میرے جو اوپر والی سائڈ کے نا سیدھی والی سائڈ کی 2 داڑیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی نا ٹوٹ جاتی ہیں, اور ان میں نا بہت درد ہوتا ہے, اور میں ان کو نا اپنے ہاتھ سے نکالتی ہوں, خون بھی نکلتا ہے ان میں. اور ایک اور دفعہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس میں بھی الٹی داڑھ ہوتی ہے نیچے کی طرف کی, وہ ٹوٹ جاتی ہے, اس میں بھی بہت خون نکلتا ہے, منہ بھر کے خون نکلتا ہے, اور میرے ہاتھوں میں وہ میری داڑھ ہوتی ہے. میں اسے نا دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے تو نہیں ہو رہے؟ جی ہاں ہوتے ہیں تھوڑے بہت. کوئی بیمار ہے؟ جی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے جھگڑے, فساد, پریشانیاں, بیماریاں ختم فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں. رہا خواب کی بات تو پروگرام دیکھیں, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جیلم سے بات کر رہی ہوں. تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم اکثر گھر میں نا جنات دیکھتے ہیں بھی, بہت ڈراؤنے, آگے پیچھے جو باہر کمرے میں اور باہر مطلب گیٹ کے سامنے. تو میری بیٹی ہے نا, اس کی شادی ہوئی تو وہ بھی اکثر دیکھتی ہے گھر میں بھی ہمارے جنات. یہ خواب میں دیکھتے ہیں ویسے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی خواب میں دیکھتے ہیں اور ڈر لگتا ہے. اچھا ظاہری کوئی چیز نشانی تو نہیں ملتی ظاہری طور پہ؟ جی نہیں, پہلے مطلب گھر میں کچھ شکایت تھی تو پھر بعد میں صاف کرائے تو پھر وہ نہ انہوں نے بتایا بھی اب نہیں ہے, لیکن اب پھر وہ اس سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے سنا ہے, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کارکن کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رابعہ بات کر رہی ہوں رحیم یار خان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے.
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دریا میں ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں ڈوب جاؤں گی کیونکہ گہرائی بہت زیادہ ہے. پھر میرے ابو بلاتے ہیں کہ آگے نہ جاؤ, گہرائی زیادہ ہے, تم ڈوب جاؤ گی. اپنی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس راستے کی طرف جاؤ, تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں. پھر میں راستے کی طرف, ابو جو بتاتے ہیں اسی راستے کی طرف چلی جاتی ہوں اور وہ کہتے ہیں 2 دروازے کھل گئے ہیں تمہارے لیے. اور میرا دوسرا, یہ بتائیں کہ والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اور مفتی صاحب میرا دوسرا بھی چھوٹا سا خواب ہے. بولیے. وہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک لڑکی ہے, وہ میری بہن کو بتاتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اور تمہارے چہرے پر پہاڑی شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں. کون سی پہاڑی شہد کی مکھیاں؟ شہد کی جو پہاڑی والی مکھیاں ہوتی ہیں نا, تو میں سوچتی ہوں کہ وہ تو وہ خطرناک ہوتی ہیں, لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے شہد کا کہ وہ بھی تو شہد ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے دونوں خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی اب بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میاں والی سے. میاں والی سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجئے. جی مفتی صاحب, مجھے بار بار خواب آتا ہے, خواب میں سانپ دیکھتی ہوں. اچھا سانپ دیکھتی ہیں, تو سانپ آپ کو مجھے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار مجھے کئی بار ملتا ہے, اٹھ کے میری اتنی پونا ہی تھی اس وجہ تو نا میرے کو زیادہ تر اکثر ٹھیک ہے میری بہن میاں والی صاحب پروگرام میں شامل ہیں. خواب میں آپ کو سانپ ڈراتے ہیں, خواب کیا کہتے ہیں پروگرام دیکھیں انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احمد اپنے خواب بیان کیجئے. میں نے خواب دیکھا کہ میرے 2 نکاح ایک ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا. اور میں ابھی شادی شدہ ہوں, ایک بیٹا بھی ہے. اچھا کیا کام کرتے ہیں احمد؟ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آن لائن کام کرتا ہوں. آن لائن کام کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں, سچ بتانا کہ کیا دوسری شادی کا کیا دل میں کچھ خیال ہے آپ کے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. بالکل پکی بات ہے نا. جی ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے احمد, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں, لائن پر ہیں, خواب میں آپ خوش ہو رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے احمد, آپ کو اللہ ہر خوشی عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہے ہیں. کراچی سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجئے. مجھے یہ پوچھنا تھا بس مولوی صاحب سے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اس میں دریا میں کھڑی ہوں, وضو کر رہی ہوں, ایک اور صاحب بھی کر رہے ہیں وضو, میں بھی کر رہی ہوں. کچھ لوگ آگے ایسے کھڑے ہوئے, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ان کو جو وضو کر رہے تھے نا بزرگ, ان سے پوچھتی ہوں کہ نا انکل یہ وہاں پہ اتنا گندا پانی ہے, نہا رہے ہیں, اور یہاں ہمارے یہاں صاف پانی ہے, اور ہم یہاں سے, تو یہ لوگ یہاں کیوں نہیں آ جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بس بیٹا یہ ان کی مرضی نہیں آتے ہیں, تو کیا کریں یہ لوگ. ٹھیک ہے کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے. اور وضو والا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے انشاءاللہ, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ بتائیے کہ آپ اپنے ٹی وی کا آواز بند کر دیں پلیز, پھر بات کرتے ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آواز بند کر دی. بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اشفاق اڈیانہ سے بات کر رہا ہوں. اڈیانہ سے اشفاق بھائی بات کر رہے ہیں. جی اشفاق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میری بیوی اکثر خواب میں ڈر جاتی ہے, جیسے کوئی چیز پیچھے لگ گئی یا پانی دیکھا خواب میں. ایسے رات کو نا ڈرونے خواب بہت دیکھتی ہیں. اچھا ویسے بھی حقیقت میں ڈر جاتی ہیں کوئی معاملہ ہو تو؟ نہیں ویسے تو نہیں ڈرتی, خواب میں بہت جلدی ڈرتی ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے میرے بھائی اڈیانہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اڈیانہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بنت یاسین لاہور سے بول رہی ہوں میں. لاہور سے. جی
جی میرے 3 خواب ہیں. میرا پہلا خواب ہے کہ میرے والد صاحب نا بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح نا سر پکڑ کے، جس طرح بندہ پریشان بیٹھتا نیچے منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پریشان ہیں لیکن میں ان کو دیکھ کے نا آسمان کی طرف نا خوش ہو رہی ہوں، دیکھ کے یہ کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ، جیسے بندے کے لیے کوئی خوشخبری آتی ہے جیسے اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، یعنی کہ وہ ایسی نہیں تھی خوشخبری لیکن کوئی خوشخبری تھی جس سے میں خوش ہو رہی ہوں اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ خوشخبری ابو کے لیے بھیجی ہے تو مجھے بھی عطا کرو. لیکن والد صاحب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے والد حیات ہیں ماشاءاللہ؟ والد حیات ہیں؟ جی جی میرے والد صاحب حیات ہیں. جی ماشاءاللہ. جی دوسرا میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، جو وہ اس کو نا میں چھوڑنے گئی ہوں کہیں کام پہ. یہ نہیں مجھے یاد کہ پڑھنے کے لیے یا صرف کام کرنے کے لیے چھوڑنے گئی ہوں، لیکن وہاں پہ لال بیگ نا گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ لال بیگ کو اٹھاتا ہے اور منہ سے پکڑ کے اس کو نا وہ جیسے نا گول گول کر کے نا اور موڑ کے پھینک دیتا ہے. ایک پھینکا پھر دوسرا پھینکا اس طرح. تو میں کہتی ہوں یہ دیکھیں کس طرح بچہ پھینک رہا ہے لال بیگ کو. فوت ہو گیا وہ. اچھا کتنی عمر تھی جی؟ بچے کی عمر کتنی تھی اس کی وفات ہوئی ہے؟ جی 20 سال. 20 سال کا بچہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں. میرا نام نسرین ہے. تو میری بیٹی نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا نا، تو وہ اس کے پاؤں پہ گرتی ہے اور اسے کاٹ لیتی ہے. کیا چیز گرتی ہے؟ چھپکلی گرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ دن میں نے بھی اپنے مطلب خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے نا واش روم میں نا مطلب اس طرح گندگی دیکھی تھی، پوٹی وغیرہ اس طرح مطلب دیکھا تھا. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ جی وہ یہ کام کرتے ہیں بیڈ شیٹ، مطلب پہلے بیڈ شیٹوں کا کرتے تھے اور آج کل وہ کپڑے کا کر رہے ہیں. کام صحیح چل رہا ہے؟ نہیں بس نارمل یہ کام مطلب اپنا کاروبار شروع کرتے بھی ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے مطلب. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مروڑ ضلع باون نگر تحصیل فوٹا واس مروڑ شہر ہے جی. اچھا جی اپنا خواب بیان کیجئے بھائی میرے. رات میں پانی بڑے دستے ہیں جی، ہمیں نا ندیاں دسدیاں نے بچ گھوم گئے. اچھا رات کو پانی دیکھتے ہیں، ندی وغیرہ دیکھتے ہیں. صاف پانی نظر آتا ہے آپ کو؟ صاف پانی نظر آتا ہے. ندیاں چلتی. چلے ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ذہانت حسین راجن پور سے. جی حسین بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. سر میں نے رات کو دیکھا اپنا مچھلی کھا رہے ہیں میں اور میرا کزن. ہاں. ایک چھوٹی سی بیری تھی وہ تو اچھی تھی، وہ تو میں نے کھا گیا، لیکن دوسری بیری جو تھی نا وہ بد ذائقہ اور کچی تھی. اچھا. میں نے کچھ کھائی کچھ پھینک دی، پھر ذائقہ خراب ہو گیا. لیکن وہ میرا کزن جو ہے نا وہ 4-5 بیریاں تھی مچھلی کے گوشت تھا. اچھا وہ کھا گیا. اچھا یہ بتائیں کزن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، کوئی پارٹنر ہی ہے؟ نہیں دوستی نہیں ہے اس کے ساتھ ابھی اس وقت نہیں ہے. جی سر. اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ریٹائرڈ ملازم ہوں. پہلے میری سروس تھی، اب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. تو مجھے آواز آتی ہے کہ بھئی آپ قبر میں اتارے اس کو. میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرانوالے سے بات کر رہا ہوں بھائی. گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اپنا شروع سے خواب بیان کیجئے. میں نا خواب دیکھتا ہوں کہ میں نا جنازہ پڑھنے جاتا ہوں. تو جب جنازہ پڑھنے جاتا ہوں تو قبر میں نا جو مردے کو اتارتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یار آپ آگے نا اس کو اتارو. اچھا ٹھیک ہے. آتا ہوں تو قبر میں اتر رہا ہوں نا تو قبر نیوی ہوتی جاتی ہے. اتنی نیوی ہوتی ہے کہ میں نا اوپر دیکھتا ہوں تو کوئی مجھے نظر نہیں آتا. پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تو مجھے ہی دفنانے آئے ہیں یا اس کو نہیں دفنانے آئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتا ہوں لیکن
कभी कभी नहीं ठीक भी है पढ़ता। ठीक है। चले पाबंदी करें नमाज की, अल्लाह ताला हम सब की नमाज कबूल फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्र प्रोग्राम में शामिल हुए। और नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे में, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, तीसरे सेगमेंट में हम आपसे माजरत चाहेंगे, आपको शामिल नहीं कर सकेंगे। अब 10 मिनट का सेगमेंट है और हमने बताना है कि आपसे जो ख्वाब सुने हैं वो कहते क्या हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब। शहजाद साहब ने लाहौर से पूछा कि अक्सर ख्वाब में खाना देखते हैं, गोश्त देखते हैं। दूसरा ख्वाब बयान किया कि घर वालों के साथ सफ़र है, रास्ते में कब्रिस्तान है, वाले सब बता रहे हैं कि फ़लाँ शहीद यहाँ पर उनको दफनाया गया है, और फिर वहाँ भी खाना आता है और वहाँ भी खाना खाते हैं। तो अभी बता रहे हैं कि खाने के शौकीन मतलब हैं, ज़ाहिर खाना खाते हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ शौकीन ऐसे भी होते हैं कि जैसे आप एक वक्त का खाना खाएँ ना, तो उसके बाद कोई आपसे पूछे कि क्या बना है, आप कहते हैं यार ये तो हज़म होने दें, दिल भी नहीं कर रहा होता। लेकिन बाज़ शौकीन ऐसे होते हैं कि एक वक्त का खाना खाते हैं तो फिर वो कहते हैं हाँ भाई अगले वक्त में क्या बनाओगे, ऐसे भी शौकीन होते हैं, पेट भरा हुआ होता है। तो बहरहाल मेरे भाई थोड़ा सा ये कि आप थोड़ा शौक़ रखते हैं, तो इसलिए ख्वाब में आपने ये देखा, कब्रिस्तान में भी खाना देख लिया आपने। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अता फ़रमाए। थोड़ा सा आप जो है वो नमाज की भी और इताअत इलाही, इताअत रसूल की तरफ भी आए और इसकी भी पाबंदी फ़रमाए। इसमें एक इशारा ये भी है। दूसरा ये कि सफ़िया बहन ने कराची से पूछा कि पिछले माह 11वीं शरीफ के लिए इन्होंने कुछ यानी न्याज के पैसे जमा किए थे, तो वो कहीं चोरी हो गए। तो ख्वाब में इन्होंने दूसरे दिन देखा कोई चूहा है और वो इनके वालिद साहब के रूम में आता है और वहाँ तोता होता है, उसकी गर्दन मेरे ख्याल में बच जाती है और बाकी वो कुछ खा लेता है। बात ये कि साफ बताया जा रहा है कि कोई चोर है जिसने ये काम किया है, जिसने ये लिए हैं पैसे। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है कि आपको कुछ नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ कि कोई जो तोता आप देखें कि वो उसका सर बाकी है, नहीं खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं कि कोई नुकसान हुआ आपका, बस वो रकम आपकी चली गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर फरमाए, अल्लाह ताला इसका आपको नेम बदला अता फरमाए, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन घर में कोई है जिसने या कोई बाहर से आया है, चूहा जो है वो चोर की तरफ इशारा है, उसने चोरी की है। फिर इसके बाद जो है वो पार्क में मरियम बहन ने लाहौर से पूछा कि 3 से 4 रोज़ कबल इन्होंने देखा कि कई चोर हैं और ये डर रही हैं कि कैसे बचें। दूसरा ये ख्वाब देखा कि पार्क में ये हैं और वहाँ कुछ बच्चे ये समझ लें कि ये जिन के बच्चे हैं, वो एक चुड़ैल बन जाती है। मेरी बहन, आप अगर हकीकत में थोड़ी सी अगर बुज़दिल हैं, वैसे कोई अपने आप को बुज़दिल नहीं कहता, लेकिन वो ख़ुद जानता है कि मैं क्या हूँ, और छोटी सी छोटी चीज़ से आप डर जाती है या कोई वहम पाला हुआ है, तो फिर इस ख्वाब की, दोनों ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कि थोड़ा सा अपने और अपने बच्चे के मामलात में ख्याल रखें और या हाफिज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करें और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें, तो इंशाअल्लाह फिर ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। फिर कहते हैं कि मोहम्मद मुश्ताक साहब मंडी बहाउद्दीन से कि कमरे में बल्कि एक ख्वाब ये भी बयान किया कि ये और इनके बेटी कहीं जा रहे हैं तो कुत्ते काट लेते हैं। हाँ, ये ख्वाब थोड़ा सा ये कि कोई दुश्मन है जो नुकसान पहुंचा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज़ व मामून फरमाए। नमाज की पाबंदी के साथ मेरी बहन सूरह फलक और सूरह नास, और उससे पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी, फजर असर के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ के वाला खतीम दुरूद शरीफ पढ़ के अपने बाद दम करें। दम के वो पानी सब पिएँ, घर के चारों कोनों पर छिड़क भी दें। इंशाअल्लाह 7 रोज़ या 11 रोज़ कर लें, खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुश्ताक साहब ने मंडी बहाउद्दीन से पूछा कमरे में सांप है और जो है वो एक ब्रीफ केस में वो चला जाता है तो बीवी जो है वो आग लगा देती है। कोई दुश्मन है जो आपको ब्रीफ केस में चूँकि डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं या पैसे रुपए रखे जाते हैं, कोई ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है कि जिसमें आपकी जो यानी प्रॉपर्टी है इस हवाले से या रकम के हवाले से कुछ नुकसान वो पहुंचा रहा है। लेकिन इसमें एक ऐसा है कि बीवी का या मशवरा अगर वो दे रही हैं तो या फिर कोई वो ऐसा काम कर रही हैं कि जिसकी वजह से इंशाअल्लाह वो अपने यानी जैसे कि ना वो बेबस हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वो नुकसान पहुंचा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज़ व मामून फरमाए। फिर कहते हैं बारिश का पानी घर में घुस आया। देखिए ये भी इसी तरफ इशारा है कि पानी का जो पानी है वो घर में घुस आए और हर तरफ पानी पानी है, तो ये इशारा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए और जो वजीफ़े मैंने अर्ज़ किए ये आप भी पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी रखें और जितनी भी ताकत हो सदका वगैरह दें, खैर होगी। इसके बाद कुरतुल ऐन ने सादिकाबाद से पूछा कि ऊपर वाली साइड की दाढ़ें जो है वो टूट गई, दर्द भी हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, फिर नीचे की तरफ भी ऐसा ही मामला है, या घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं और जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो शीराज़ा बिखर जाता है। देखिए दांत का इस तरह होना
شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یا کوئی بیمار ہے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. آپ صدقہ وغیرہ دیں ان کی طرف سے، اللہ رب العالمین خیر فرمائے. محبت میں بہت امن و سکون ہے، لڑائی جھگڑے میں کوئی امن و سکون نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ دیں فساد ہی فساد ہے، اور بالآخر تتر بتر معاملہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو کچھ باقی نہیں بچتا. تو بہتر یہ کہ محبت اور سکون سے رہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہلم سے بہن نے پوچھا کہ اکثر یعنی خواب میں یعنی ان کے بچے یہ سب جو ہے نا وہ گھر میں جنات دیکھتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے. ایک تو جو وظیفہ میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی، یہ آپ بھی کریں اور گھر کے چاروں کونوں میں پانی بھی چھڑکیں، اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے سب ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. رابعہ بہن نے رحیم خان سے پوچھا کہ دریا میں یہ ہے اور سوچ رہی ہیں کہ ڈوب جاؤں گی، والد صاحب کہتے ہیں کہ یہاں نہ جاؤ، اور باقی جو راستہ ہے وہ 2 راستے کھل چکے ہیں. کسی معاملے میں ان کے والد نے ان سے کچھ کہا اور یہ اپنا سوچ رہی تھی، وہ اپنا کچھ کہہ رہے تھے، یعنی جو وہ کہہ رہے تھے تو ان کو ہوتا کہ بھائی یہ مجھے یہ کرنا چاہیے، تو والد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ راستہ اپنانے میں آپ کے لیے عافیت ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک لڑکی ہے، ان کی بہن کو بتاتی ہے کہ ان کے اور ان کی بہن کے چہرے پر شہد کی مکھیاں ہیں. یہ شہد کی مکھیاں نہیں دیکھی جائیں گی، بلکہ اب جو شہد ہے نا، نحل، قرآن میں صورت بھی ہے، تو یہ انشاءاللہ اچھائی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی تکلیف ہے لیکن انشاءاللہ پھر اچھائی ہے، اور یعنی برکت بھی ہے اور باقی انشاءاللہ آسانیاں بھی ہیں. پھر اس کے بعد میاں والی سے بہن نے پوچھا کہ بار بار خواب میں سانپ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اڑ کر آتا ہے، دشمن ہے اور ظاہر ہے کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال آپ وہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا وہ آپ بھی پڑھیں، صدقہ وغیرہ بھی دیں، اور نماز کی طرف، فرائض واجبات سنتوں کی طرف آئیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. احمد صاحب نے کراچی سے پوچھا 2 نکاح ایک ساتھ ہو گئے اور کہنے کی تمنا نہیں ہے لیکن خوش بھی ہو رہا ہوں. کوئی ایسی خوشی آپ کو ملے گی اور یکدم ملے گی انشاءاللہ، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ کے دل کو بھی خوش کرے گی انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ نکاح کی طرف ہی معاملہ ہو، وہ کوئی بھی خوشی مل سکتی ہے. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ دریا میں کوئی یہ کھڑی ہے، وضو کر رہی ہیں، کوئی ایک اور صاحب بھی وہاں کھڑے، کچھ لوگ گندے پانی میں نہا رہے، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی کرنے دیں، اب کیا ان کی مرضی ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتی ہیں تو تھوڑا سا کڑتی ہیں کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ خود نیک ہیں اور نیک کام کرتی ہیں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتی، تو آپ اسی پر رہیں. جہاں ہو سکے تو وہاں پر آپ کہیں، جہاں پر کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تو وہاں نہ کہیں، بلکہ وہاں رکے ہی نہیں، اور اپنے کام سے کام رکھیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اشفاق صاحب نے ڈیانا سے پوچھا کہ ان کی بیوی اکثر خواب میں ڈر جاتی ہے، تو نماز کی پابندی کریں اور وضو کر کے سوئیں، سیدھی کروٹ پہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، کوئی ڈراوا نہیں ہوگا. بنت یاسین نے لاہور سے پوچھا کہ ان کے والد سر پکڑ کر بیٹھے ہیں جیسے پریشان ہو، یہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں. کوئی ایسی بات کہ جس میں والد صاحب کچھ اور سمجھ رہے ہوں اور یہ کچھ اور سمجھ رہی ہیں، تو بہرحال اس میں یعنی کہتے ہیں نا ڈفرینس آف اوپینین، یعنی کوئی اوپینین میں کوئی ڈفرینس ہے، کوئی اس طرح اشارہ لگ رہا ہے، تو بہرحال کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بڑوں کی بات ماننے میں بھلائی ہے، اور بعض اوقات اگر چھوٹی بھی صحیح بات کہہ رہے ہیں تو بڑوں کو بھی اس پر دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یکدم ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مرحوم بیٹے کو کہیں پڑھنے کے لیے کسی کام کے لیے لے جا رہے تو وہ لال بیگ کو منہ سے اٹھا کر پھینکتا ہے. آپ ان کو اصالہ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں. جو آپ سوچ رہی ہیں نا تو یہ بار بار خیالات کی شکل میں اس طرح ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پنڈی سے نسیم بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی کے پاؤں پر چھپکلی گرتی ہے، کاٹ لیتی ہے، اور دوسرا خواب دیکھا کہ جو ہے وہ لیٹرین یعنی واش روم وغیرہ دیکھا. میری بہن آپ کی بیٹی کوئی اگر معدے وغیرہ میں تکلیف ہے یا کوئی اس طرح اندرونی تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے، تو اس کا علاج کروائیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ان کو پلائیں، پانی پلائیں. اور اس کے علاوہ کوئی پاؤں میں تکلیف ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا اندرونی، یہ اس طرح اشارہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد واش روم میں یعنی گندگی دیکھنا، یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ معاملات تو اچھائی کی طرف جائیں گے لیکن ریسورسز جو ہے نا اس میں آپ خاص احتیاط کریں کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس طرف زیادہ دیکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باول نگر سے بھائی نے پوچھا کہ ندیاں ہیں، پانی ہیں اور صاف پانی، تو کوئی ایسی بات نہیں، اچھی بات ہے، اچھے ایمان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. حسین صاحب نے کہا کہ مچھلی یہ اور کزن کھا رہے ہیں اور ایک بد ذائقہ ہوتی ہے
تو چھوڑ دیتے ہیں اور کزن ساری کھا جاتا ہے. کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو بظاہر ناپسند ہو لیکن وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے لائق نہیں ہے, لائق نہ بھی ہو تو اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ کی جو لائف ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں آپ, تو اب جو بھی اس میں مطلب آپ کی طرف آتا ہے تو آپ جائز ہے تو آپ اس کو لے اختیار کریں, ورنہ پھر نقصان کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد گجرانوالہ سے بھائی نے کہا کہ یہ جنازہ پڑھتے ہیں اور قبر میں مردے کو اتارتے تو یہ خود اتر جاتے. کسی نے کہا بھائی آپ خود اتریں, اور اندر جا کر وہ قبر کافی گہری ہوتی ہے تو کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے دفنا رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اطاعت الہی کی طرف آئے, نماز روزے کی طرف آئے, تیاری کریں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا نہ خواستہ موت ہے, ایسا نہیں ہے. آپ موت کی تیاری کریں, آخر کی تیاری جو کہ ہم سب کو کرنی چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. ویسے دن کے کسی بھی حصے میں ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہو تو ہمارے ویب پیج پہ جا سکتے ہیں, یوٹیوب پہ چلے جائیں, اس پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں, ہمارے اس پہ ویب ایڈریس پہ چلے جائیں ARYQTV.tv. انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوگی کل پھر انشاءاللہ. زندگی بخیر, اپنا خیال رکھیے, فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.